بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. بھارت کے شہر چنائی میں ہونے والے سارک جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2024 اس کا انعقاد ہوا اور پاکستان سے ایتھلیٹکس کی ٹیم جس نے شرکت کی وہ افسوسناک ہے. میں حیران ہوں کہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کس ڈگر پہ چل پڑی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن دنیا کی نظروں میں کیونکہ خوش قسمتی سے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لے لیا. خوش قسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خوش قسمتی صرف ارشد ندیم کے نیچرل ٹیلنٹ اور اس کے کوچ بخاری کی وجہ سے ہوا، صرف دو لوگوں کی وجہ سے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی صورت بھی اس کا کریڈٹ فیڈریشن کو یا کسی اور کو نہیں جاتا. ہاں، ہم لوگ بھی کریڈٹ فیڈریشن کو دیتے رہے، لیکن اسی حد تک جو ان کا فرض ہے، اور فرائض کو کریڈٹ میں شمار نہیں کیا جاتا. ایسا ہی ایک فرض ہے گڈ گورننس کا، شفافیت کا، سلیکشن میں شفافیت کا اور الیکشن میں شفافیت کا. میں حیران ہوں کہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے اوپر اب سوالیہ نشان ہے کہ کیوں کے پی سے لے کے بلوچستان تک سارے سسٹم کو ہی ستیہ ناش کر دیا گیا. کیوں ہر صوبے میں پیرللزم اور گروپنگ کر دی گئی. اور آج اس کا نتیجہ یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو چلتی اسٹرانگ آرگنائزیشنز تھی، اولمپئنز تھے، وہ آپ سے بڑے دور جا چکے ہوئے. بڑے اچھے انٹلیکچوئلس تھے، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں. میں حیران ہوں کہ ان کو بھی آپ نے گھاس نہیں ڈالا. سیکٹری شپ کے لیے لارے آپ دیتے رہے یقیناً لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ٹیکنیکل ہیڈ بھی بنائی رکھا، لیکن آپ نے انہیں پھلنے پھولنے نہیں دیا اور ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال نہیں کیا. میرے خیال سے پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایسی فیڈریشن پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ڈزنٹ مین کہ ان کے صرف اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے. وہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ایک پیپر صاحب جمع کرا دیا جاتا ہے اور ڈمی ڈرامہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ادھر خرچ یہ پیسے برابر. ایسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. فائنینسز پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ میں کہوں گا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہی ایک واحد ادارہ ہے جو ان پہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتا ہے، اور وہ ہے ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا. ان کے گراس روٹ ڈیولپمنٹ دیکھا جائے کہ کتنے کلبز، کون سے کوچز کس طریقے سے کھلاڑیوں کو پیدا کر رہے ہیں. ایسے کوچز کی، ایسے کلبز کی ڈائریکٹلی حوصلہ افزائی کریں پاکستان سپورٹس بورڈ سے. یہ میرا ریکویسٹ ہے. فیڈریشن کے تھرو کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ میں پیسے لگ جائیں گے. اس دفعہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ فیورٹزم ہوئی ہے. نہ تو کوچز کی سلیکشن صحیح ہے. 130-40 سالہ کوچز اس میں بھیجے گئے ہیں، مینس کہ 70 ایئرز اور 80 ایئرز کے درمیان ان کی عمریں ہیں، اور جن سے خود چلا نہیں جاتا اور وہ کوچز بن کے گئے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ 10 دن کے کوچز کیمپ میں یہاں پہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں سوائے کھانے پینے اور سیر سپاٹے کے انہوں نے کیا کیا. جبکہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ریس سٹارٹ ہونے سے پہلے بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کھڑے کیسے ہونا اور کس طریقے سے اس نے سٹارٹ اپ لینا، اور اس کے سٹارٹ اپ کی وجہ سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے. اگر ان کوچز کا یہی معیار ہے تو پھر میرے خیال سے ایتھلیٹک فیڈریشن کو، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ٹورزم کمپنی بن چکی ہوئی ہے، ٹورزم ہی سٹارٹ کر دیجئے. اس سے بہت سارے بالے، چاچے، مامے، گامے سارے اس میں آپ کے مستفید بھی ہو جائیں گے، اور ٹورزم ایک کمپنی کر کے آپ ادھر ادھر ٹورز کیا کیجیے. یہ چیمپئن شپس اور لارلز لانا اب آپ کا کام نہیں ہے. انڈیویجولز جو اپنی ایفرٹ سے اوپر آتے ہیں انہیں پہ آپ اپنی بین بجاتے رہتے ہیں. ابھی تک آپ ارشد ندیم کی پریس کانفرنس نہیں کر سکے، ابھی تک آپ فیڈریشن کی طرف سے لیٹر نہیں لکھ سکے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، کہ اصل کوچ بخاری ہے جس کا آپ خود کہہ رہے ہیں.
اور یہ ایک کوآرڈینیٹر ہے جو ساتھ گیا ہوا تھا, تو پھر آپ کو کیوں نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ اس کے پیسے جو ہے نا اس کو دلوائیں, کیونکہ محنت بخاری کی ہے. اور ارشد آپ سے قابو سے باہر ہو چکا ہے, آپ اسے قابو نہیں کر سکے ہیں. آپ مان لیجئے کہ ابھی تک آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکے. آپ مان لیجئے کہ آپ کے پیرلل ایک سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کو لیڈ آپ کے کوآرڈینیٹر صاحب ہی کر رہے ہیں. آپ مان لیجئے کہ آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کا. سندھ میں کام کرنے والے لوگ پیسے دیں, جانے والے ٹورز کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, تیاری کروانے والے کچھ اور ہوتے ہیں. اگر میں آپ کی بات مان ہی جاؤں کہ شاید پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن پچھلے کئی سالوں سے بہت محنت کر رہی ہے اور اسی کا صلہ ہے کہ ارشد ندیم اور یہ والا جو کنٹینجنٹ گیا یہ اسی کا صلہ ہے. اب اگر ارشد ندیم کی بات کو چھوڑیں اور ان بچوں کی طرف دیکھیں تو یہ کس طرح کا معیار ہے جو آپ کے کوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی کارکردگی رہی. کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ ٹاپ 4 میں بھی آیا ہو, ٹاپ 3 میں آیا ہو, کوئی ایک میڈل بتا دیجئے. میرے خیال سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے فیڈریشن کو بھی, اور جو رسپانسیبل ادارے ہیں ان کو تو خاص طور پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی سخت کرنی چاہیے, نہ صرف ایتھلیٹک فیڈریشن کی بلکہ تمام ان فیڈریشنز کی جس میں فیورٹزم چل رہا ہے, جس میں کوچ کھلاڑی کا استحصال ہو رہا ہے. اگر کوچ اور کھلاڑی کے استحصال کو بند نہ کیا گیا تو پاکستان کی سپورٹس بالکل ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. اور میں بزرگوں سے کہوں گا کہ بس کریں, نہ ضد کریں, نہ اپنی انا کی جنگ لڑیں. پاکستان کو دیکھیں, ان بچوں کو دیکھیں جو گراؤنڈ میں محنت کرتے ہیں, تو پھر ان کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ سے سوال کریں, ان کا حق بنتا ہے کہ آپ سے بولیں, اپنے حق کے لیے لڑیں. اور اگر آپ ان کو اپنے حق پہ ہی کھڑے لائن لگا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ 60 سالہ پرانا دور نہیں ہے, ہم نے آگے ماڈرن میٹ کرنا ہے. نئے بچوں کو جگہ دیں, نئے لوگوں کو سامنے لائیں اور انہیں امپاور کریں اگر آپ کے اندر کچھ پاور موجود رہ گئی ہے تو. اگر نہیں ہے تو ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے کہ چھوڑ دیجیے ایتھلیٹکس کو, چھوڑ دیجیے ان فیڈریشنز کو جن میں یہ 70 سالہ بابے سارے بیٹھ گئے. میرے بزرگ ہیں, میری ان کے لیے قدر ضرور ہے, لیکن یہ قدر آپ کھو رہے ہیں. آپ اگر ڈفرینٹ گروپس میں جا کے اپنے آپ کو صرف پیسو آبزرو کر کے دیکھیں, آپ کے لیے بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ پہ. تو مہربانی کریں, ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی فیڈریشن کے لوگ آپ کو ہی مائے باپ سمجھتے ہیں, تو آپ ان کو باپ کا درجہ دیں اور ایک ایک کو منا لیں. اگر آپ منانے میں کامیاب ہوگے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایتھلیٹکس کا مستقبل بہت روشن ہوگا. سبسکرائب کیجئے اسپورٹ یوٹیوب چینل کو, شیئر کیجئے تاکہ ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسپورٹس کی بات پہنچ سکے, کھیلوں میں بلنڈرز پہنچ سکیں. ایشوز جب تک ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کریں گے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. آپ آنکھیں بند کر کے ازالہ نہیں کر سکتے. یہ میرے دل کی آواز بھی ہے اور یہ ان سارے کے دل کی آواز ہے جن کو آپ نے پریشرائز کیا ہوا. اس پریشر کو ریلیز کیجئے, گلے لگائیے, گارنٹی ہے کہ آپ جیتیں گے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے.